السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احوال بیان کریں گے۔ اصلی نام زینب تھا، چونکہ وہ جنگ خیبر میں نبی علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی اور عرب میں غنیمت کے ایسے حصے کو جو کسی بادشاہ کے لیے ہو اس کو صفیہ کہتے ہیں، اس لیے وہ صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ حضرت صفیہ کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سعادت حاصل تھی۔ باپ کا نام ابن اخطب تھا جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا اور ہارون علیہ السلام کی نسل میں شمار ہوتا تھا۔ ماں کا نام زرق تھا، سموائل رئیس کریزہ کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں خاندان بنو اسرائیل کے ان تمام قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے عرصہ دراز سے عرب کے مختلف حصوں میں سکونت اختیار کی تھی۔ حضرت صفیہ کی پہلی شادی سلام بن مشکل کریزی سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ ابن الحقیق کے نکاح میں آئی جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ کے باپ اور بھائی بھی کام آئے، خود بھی گرفتار ہوئی۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ نبی علیہ السلام نے انتخاب کرنے کی اجازت دی تو انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ نے رئیس بنو نذیر کرزیہ دہی کو دے دیا تو وہ صرف آپ کے لیے سزاوار ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رئیس عرب کے ساتھ عام عورتوں سے مناسب برتاؤ نہیں، چنانچہ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحیبہ میں رسم عروسی ادا کی۔ جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمایا۔ وہاں سے روانہ ہوئے آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنی ایبا سے ان پر پردہ کیا، گویا کہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو چکی ہیں۔ حضرت صفیہ کے مشہور واقعات میں حج کا سفر ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عثمان کے ایام محاصرہ میں 35 میں ہوا۔ حضرت صفیہ نے ان کی بے حد مدد کی۔ جب حضرت عثمان پر ضرورت زندگی بالکل بند کر دی گئی تو ان کے مکان پر پہرا بٹھا دیا گیا تو وہ خود حچر پر سوار ہو کے ان کے مکان کی طرف چلی۔ غلام تھا، اشتر کی نظر پڑی، انہوں نے حچر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صفیہ نے کہا مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم حچر کو چھوڑ دو۔ گھر واپس آئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت میں مامور کیا کہ وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان کے پاس کھانا اور پانی لے جاتے۔ وفات حضرت صفیہ نے رمضان 50 میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ 1 لاکھ ترکہ چھوڑا، ایک سلس کے لیے اپنے یہودی بانجے کی وصیت کی، یعنی کہ کچھ انہوں نے مقرر کیا تھا کہ یہ میرے یہودی بانجے کو دے دینا۔ کو تا قیامت اور حسین تھی۔ حضرت صفیہ سے چند حدیثیں مروی ہیں۔ دیگر ازواج کی طرح صفیہ بھی اپنے زمانے میں علم کا مرکز تھی، چنانچہ حضرت سہیرہ بن جفیر حج کر کے حضرت صفیہ کے پاس مدینہ آئے تو کوفہ کی بہت سی عورتیں مسائل دریافت کرنے کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مقصد تھا، اس لیے انہوں نے کوفہ کی عورتوں سے سوال کروائے۔ ایک فتوے کے متعلق حضرت صفیہ نے سنا تو بولی اہل عراق اس مسئلے کو اکثر پوچھا کرتے تھے۔ اخلاق حضرت صفیہ میں بہت سے محاسن اخلاق جمع تھے، وہ نہایت عاقلہ یعنی عقلمند تھی، یعنی صفیہ عاقل فاضل اور حلیمہ تھی۔ غزوہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہو کر آ رہی تھی تو ان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کو دیکھ کر چیخ اٹھتی۔ حضرت صفیہ اپنے محبوب شوہر کی لاش سے قریب ہو کر گزری، لیکن اب بھی اسی طرح پیکر متانت تھی، ان کی جبین پر تخمل پر کسی قسم کی شکن نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے ان کو یہود کہا، ان کو معلوم ہوا ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے ان کو یہود کہا تو ان کو معلوم ہوا تو رونے لگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر سے جا کر ان کی شکایت کیا کرتی تھی، چنانچہ ایک دن کہا کہ میں یہودت کا اثر آج تک باقی ہے، یوم السبت کو اچھا سمجھتی ہے، یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے۔ حضرت عمر نے تصدیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ یوم السبت کو اچھا سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس کے بدلے خدا نے ہم کو جمعے کا دن عطا فرمایا، البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ رحمی کہتی ہوں جو میرے اقارب میں ہیں۔ ان کے بعد لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ تو نے میری شکایت کی تھی؟ بولی ہاں، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ حضرت صفیہ خاموش ہو گئی اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ کو نبی علیہ السلام سے نہایت محبت تھی، چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نہایت حسرت سے بولی کاش آپ کی بیماری مجھ کو ہو جاتی۔ ازواج نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ کہہ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ محبت تھی، ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی تھی۔ حضرت صفیہ
کہ اونٹ کا سوا اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب کے پاس ضرورت سے زیادہ تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا میں یہودین کو اپنا اونٹ دے دوں۔ اس پر نبی علیہ السلام اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہیں گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے ان کی قد و قامت کی نسبت چند جملے کہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ بات کی اگرچہ اس بات کو سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو اس میں مل جائے، یعنی سمندر کو بھی گندا کر سکتی ہے۔ ایک بار آپ حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ کہتی ہیں ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، ہم آپ کے زوجوں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چاچا زادے بہنیں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر، اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو۔ سفر میں حج میں حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا، وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ نبی علیہ السلام ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہ زور و قطار رو رہی ہے۔ آپ نے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھے۔ آپ آنسو پونچھنا چاہتے تھے، وہ بے اختیار رو جاتی تھی۔ حضرت صفیہ سر چشم فیاض واقع ہوئی تھی، چنانچہ امیر المومنین بن کر مدینہ آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کو سونے کی بالیاں تقسیم کی، کھانا بہت اچھا پکاتی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس تحفہ بھیجا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے پیالے میں جو کھانا بھیجا تھا اس کا ذکر بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے۔ تو یہ تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور احوال کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔